میری پیاری قوم کے پیارے افراد، میرے بچوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈگنیٹی آف گاڈ کے مضمون کے تحت بعض خطبے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا۔ امید ہے اب آپ دل کے ساتھ سوچیں گے، یہ ہمارا سب کا کام ہے، سب کے فائدے کے لیے بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے اس وقت میں رکھ رہا ہوں، میں ابھی اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورہ فاطر کی 45ویں آیت ہے۔ اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں، خدا تعالیٰ کا کلام ویسے یہ ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے والوں سے شاید غیر شعوری طور پر جو ترجمہ ہوا، وہ ترجمہ میرے پروردگار کی پاکیزگی اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ ترجمہ یہ کہہ رہا ہے، آیت نہیں کہہ رہی، ترجمہ یہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، کہ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا، تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ ان سارے ترجموں میں جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیے، یہ 9 ترجمے میں نے لگائے ہیں۔ ہر ایک ترجمے کا مفہوم یہی بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے، انسانوں کا مواخذہ کرتا تو جو کچھ زمین پر پشت پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ہے ان کو باقی نہ چھوڑتا، زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ سب کا ترجمہ ہی اس مضمون کو ایسے بیان کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ، ایک تو یہ بات کہ اگر انسانوں کا مواخذہ کرتا، یہ کہہ دیا، حالانکہ خدا تعالیٰ لازماً بما کسبوا، جو کچھ انسان کرتے ہیں اس کا مواخذہ ضرور کرنے والا ہے۔ یہ لو اس انداز سے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جیسے کہ یہ لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ نہیں بھی کرتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے جو کچھ انسان کرتے ہیں، مگر اس مقدس آیت کے اندر اس سارے مواخذے کی بات جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگرچہ وَلَو، اللہ تعالیٰ مواخذہ انسانوں کا جو کچھ وہ کرتے ہیں کرتا ہے، جو کچھ ما ترکا چھوڑا علی ظہرہا من دابۃ۔ میرے معزز ترجمہ کرنے والوں سے غلطی یہاں یہ ہو گئی کہ ظہرہا من دابۃ کی بجائے انہوں نے یہ ظہرہا، جس کا مطلب پیٹھ اور کمر ہے، بیک ہے، اس کا زمین کے ساتھ ملا دیا، زمین کا لفظ کہیں سے اس میں ایڈ کر لیا، کسی ایک سے ہوا ہوگا، باقی سب نے کر دیا، جیسے زمین کی پیٹھ پر، اللہ ظہرہا میں زمین کی پیٹھ ڈال دیا، حالانکہ میرے مالک نے صاف یہ ظہرہا من دابۃ، دابۃ چارپائے، چوپایوں، من میں سے، چوپایوں میں سے، جن کی کمروں پر ترکا علی، تم لوڈ کرتے ہو، بار برداری کرتے ہو، سامان رکھتے ہو، کچھ رکھتے ہو، چھوڑتے ہو، جو کچھ بھی، کسی کے اوپر تم نے دودھ لوڈ کیا، کسی کے اوپر گندم لوڈ کی ہوئی ہے، کسی کے اوپر لکڑیاں لوڈ کی ہوئی ہیں، کسی کے اوپر کچھ لوڈ کیا ہے، جو کچھ بھی تم رکھتے ہو اور جس انداز سے رکھتے ہو، علی ظہرہا من دابۃ، چوپایوں اور چارپایوں میں سے، جن کے اوپر، سب چارپایوں کی بات یہ نہیں تھی۔ سارے ترجموں میں غلطی سے یہ لگتا ہے کہ جیسے سارے چوپایوں، جانداروں اور سب، بعض نے تو سارے متنفس کر دیا نا،
मुतनफ़िस वाली बात, यानी हर एक जानदार चीज़ जिसके अंदर परिंदे भी आ गए, इंसान भी आ गए, मछलियाँ भी आ गई समुंदर की। हालांकि मेरे परवरदिगार की जो आयत के अंदर मिन दाबतन है, इसकी बात मैं अपने भाइयों के सामने इज्जत के साथ रखता हूँ। दाबतन के अंदर नंबर 1 बात यह है कि इंसान और परिंदे सारे और समुंदर के जानवर शामिल नहीं हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जब मिन दाबतन हो तो फिर सारे जानवर वैसे ही नहीं रहे, दाबतन भी पूरे नहीं रहे। दाबतन में से, ये मिन दाबतन था ना, कि दाबतन में से ज़हरे हा, जिनकी कमर के ऊपर, मा कुछ कोई चीज़, तरह का अला, अला का मतलब ऊपर था, अबव, ये अला जो है, तरह का रखा, छोड़ा और लोड किया या वज़न रखा। मेरे परवरदिगार ने बहुत मोहब्बत के साथ अपने इंसानों को और कुरान पाक के अंदर मुत्तकियों को जो कुरान से पाक से तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उन इंसानों को खुदा ताला ने उन जानवरों के हकूक़ की बात यहाँ बताई थी जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल, हमारे ज़ेर तसर्रुफ़ हैं और हमारे इख्तियार में हैं। जिस इंसान के इख्तियार में, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास ऊँट है, जो इंसान जिस चारपाए की, ऊँट, बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर की मलकियत रखता है, उसके साथ उसने जो सलूक करना है वो बारबदारी के लिए उसे इस्तेमाल करते वक्त, ये आयत तो मेरे परवरदिगार ने नहायत हसीन अंदाज से उनके हकूक़ का और उनके आराम का और उनके तकलीफ़ ना देने का एहसास करने के लिए कही थी। लेकिन बहरहाल हमारे उलमा से जब ये गलती हुई, उस गलती से ये होगा कि खुदा ताला के बारे में जो दिल के अंदर तसव्वुर आपके कायम होगा, वो अल्लाह ताला की पाकीज़गी के ऊपर कुछ आपके दिल के अंदर मशकूक से ख्यालात पैदा कर देगा कि अल्लाह ताला अजीब है कि इंसानों का मुआखज़ा करे अगर, तो किसी जानदार को ज़मीन पर ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये हमारा अल्लाह है। लेकिन वैसे आप किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके दिल के अंदर ये ज़रूर एक बात पैदा हो जाएगी। और फिर जब आप कहेंगे नमाज शुरू करते वक्त के सुबहाना का अल्लाहुम्मा, तो वहाँ आपके सुबहाना कल्ला जो है उसके अंदर वो शक शामिल हो जाएगा। आप खुदा ताला की पाकीज़गी उस तरह बयान नहीं कर सकते सच्चाई के साथ, और खुदा ताला को आपके दिल की हालत का पता है। ये मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, आपकी नमाज के अंदर फिर वो जब पाकीज़गी और सीधापन और सच्चाई नहीं होगी, उससे आगे फिर नमाज के अंदर वो तवज्जो ही कायम नहीं होगी। ना आपकी सुबहाना रब्बी अल अज़ीम के अंदर वो पाकीज़गी सुबहान वाली पार्ट की होगी, क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं कि खुदा ताला ये कह रहा है कि अगर मैं इंसानों का मुहासबा करूं, और अगर करूं, और ये भी ये नहीं हुआ है, एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर एक अमल का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो कोई किसी ने किया है उसका मुहासबा होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर करता मुहासबा, शायद जैसे नहीं भी करता। लेकिन बहरहाल इस आयत के अंदर सब तर्जुमों में भी उन्होंने ये किया है, दयानतदारी की बात ये है कि यहाँ सिर्फ उस मुहासबे को मुअख्खर करने की बात है। ये ना करने का मुआखजा तो बात ही नहीं हो रही थी। बात ये थी, यहाँ अगर कर दिया ना, वालाओं का तर्जुमा अगरचे होना चाहिए था कि अगरचे खुदा ताला इंसानों का मुआखजा करता है, जो कुछ वो करते हैं, जो अपने जानवरों के साथ बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल करते वक्त सलूक करते हैं, और जब वज़न ज़्यादा रख देते हैं या जानवर को तकलीफ़ दे देते हैं, उसका मुहासबा अगरचे अल्लाह ताला करेगा। लेकिन ये मुहासबा वलाकिन, लेकिन युखिरहुम अला अजल मुसम्मा, इस मुहासबे को, इस मुहासबा करने के अपने काम को एक मुअय्यन हद तक, मुअय्यन हद, अजल मुसम्मा, मुअय्यन हद तक मुअख्खर कर देगा। जैसे पोस्टपोन होता है, अंग्रेजी पोस्टपोन कर देता है। बस खाली ये बात थी, पोस्टपोन कर देने की बात थी। और फिर जब उस हद तक कोई पहुंच जाए, चाहे वो वक्त की तरफ से हद हो, चाहे वो जुल्म की तरफ से हद हो, जब वहां पहुंच जाए, वो अजल का मतलब लिमिट का लाइन है, वो लिमिट वाली लाइन जो वक्त की भी है और जुल्म की तादाद की, मिकदार की भी है। जुल्म कितना जुल्म, किस किस्म का जुल्म। अगर वो तुम ज्यादती या अमल का जो कसब कर रहे हो, वो अगर अपनी हद को पहुंच गया, या तुम्हारा टाइम अपनी हद को पहुंच गया, आहिस्ता आहिस्ता अमल जमा होते रहे तुम्हारे,
تو پھر تم پکا پتہ لگ جائے گا کہ ایسے تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت ہی دیکھ رہا تھا. اسے آپ کے سارے ان کاموں کا پتہ ہے جو آپ نے 1 سال پہلے بھی کیا تھا کسی جانور کے ساتھ باربرداری کرتے وقت. یہ آیت باربرداری کے جانوروں کو جو انسانوں کے تصرف میں ہیں ان کے حقوق کی بات تھی کہ ان کے ساتھ بھی سلوک اس طرح کرو. میں اپنے بھائیوں اور بچوں کے آگے ایک اور آیت جو بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، جہاں بما کسبوا جہاں لکھا ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، کیونکہ میرا پروردگار کہتے ہیں کہ وہ اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے تاکہ سمجھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. وہاں بما کسبوا دیکھا تھا نا آپ نے، آیت بالکل اس سے ملتی جلتی ہے. یہ چیپٹر 16 آیت نمبر 61 ہے، سورۃ النحل ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اسی طرح سے یہ بے ظلمہم ہے، ان کے ظلم کے ساتھ، یہاں پر ظلم کی بات کرتی. اور ما ترک علیہا ابو دم، ان کے اوپر جو تم رکھتے ہو، من دابتن، پھر سارے دابتن نہیں، دابتن میں سے. دابتن کا معنی پہلے میں نے واضح کر دیا، وہ چوپائے، چارپائے، اونٹ، بیل، گھوڑا، گدھا، خچر وغیرہ اس طرح کے اور بھی جن کے پیٹ پہ آپ رکھتے ہیں. اس میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اجل مسمہ تک اس کو مؤخر کر دیتا ہے، اور جب وہ اجل مسمہ آ جاتی ہے، چاہے وہ ظلم کی حد کی ہو، کتنے ظلم کس طرح کا، چاہے وہ وقت کی حد ہو، تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اس حد سے بعد نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے. میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ بات آپ کے دلوں میں جب خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کے بارے میں اس طرح سے ہوگی کہ میرے پروردگار تو اتنے اعلیٰ ہے، اتنے اچھے ہیں کہ اپنی اس مخلوق کا بھی خیال ہے جو انسانوں کے تصرف میں خود دی ہے. انسانوں کو اعلیٰ مخلوق بنا کے انہیں باربرداری کے کچھ جانور ان کے دیے ہیں کہ ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک جس طرح کریں. پھر اس سلوک کے لیے چونکہ اللہ جی کی وہ بھی مخلوق تھی، ان کے حقوق بتلائے ہیں کہ یہ بھی دھیان رکھنا، ان کا بھی مواخذہ ہوگا جو آپ اپنے جانوروں کے ساتھ سلوک کریں گے. یہ بات تھی. مجھے امید ہے کہ میں حد الوسع آپ کے پانے کر چکا ہوں. یہ ایک اور آیت میں نے صرف آپ کے لیے اسی نظریہ کو جو میں نے ابھی پیش کیا ان 2 آیات میں، اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. کہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسری کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ سورہ بقرہ میں ایک کافی لمبی آیت ہے، ورس 233. اس کے اندر سے صرف ایک فقرہ جو ہمارے اس مضمون سے متعلق ہے، صرف ایک فقرہ میں نے لیا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے: لا تکلف نفس الا وسعها. کسی جان کو تکلف ہو کا مطلب سیدھا سٹریٹ ایمانداری سے یہ تھا کہ تکلیف نہ دو. لا تکلف ہو، نہ تکلیف دو، نفس، کسی نفس کو، الا وسعها. یہ بات ابھی جو میں نے اس میں جب تکلف و نفس ہے اس میں بلا شبہ انسان بھی شامل ہے، تمام وہ جانور جو آپ کے زیر تصرف ہے وہ بھی شامل ہو گئے. اور اس طرح یہ آیت کا یہ سینٹنس جو ہے لا تکلف نفس الا وسعها اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو ترجمہ میں نے اس آیت کا اور اس آیت کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اے میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں اپنے پروردگار کی عزت اور وقار کو، وہ تو اپنی جگہ پر پہلے ہی ہے، چاہے ہم جو مرضی کہتے پھرے، ہمارے اپنے نفسوں اور اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں میں اس وقار کو برقرار کرنے کا ہماری اپنی ہی ذات کو فائدہ ہے. ہم آپ ہی اپنی نمازوں میں اس کا فرق دیکھ لیں گے. اگر ہم خدا تعالیٰ کی شان کو خود اپنے نفس میں پہلے ہی داغدار سا اور مشکوک سمجھتے ہیں، جو کہ اس آیت سے اگر ہم یہ ترجمہ مان لیں کہ یہی ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا مواخذہ کرتا ہے تو جانوروں کو مار دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے اوپر جو داغ اور دھبا پڑتا ہے یا شک پڑتا ہے وہ ہماری اپنی ہی نماز کے اندر ایک اٹکل بن جائے گا. میں آپ کی جو مدد کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی اپنی نمازیں خدا تعالیٰ کے سامنے سچائی اور پاکیزگی سے ہوں. جب آپ کہیں کہ اے پروردگار آپ پہ کوئی خامی اور کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے، سبحانہ کا جب کہہ رہے ہوں گے، تو پھر اس کے اندر آپ کے دل میں یہ سچائی ہوگی. اگر آپ اس عاجز فقیر کا یہ ترجمہ ذرا غور سے مان لیں
اور اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ نہیں تھا. یہ اپنے اپنے علماء کو اگر آپ یہ بتائیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر دیں، میرا خیال ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ جتنے بھی میں ڈگنیٹی آف گاڈ کے تحت خطبے آگے پیش کروں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کھلے اور صاف دل سے ذرا ان پہ غور کر لیا کریں. آگے ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو برکتیں دے. خدا تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے اور میری قوم کو خدا تعالیٰ اس حالت عذاب سے باہر نکالے اور ان کے دلوں کو اپنا نور اور اپنی سچائی آپ عطا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.